اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں 10 ایسے ہسٹری کے رینڈم فیکٹس جو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، جیسے کہ ایک انسان جس پر 600 قاتلانہ حملے ہوئے مگر وہ پھر بھی زندہ بچ گیا۔ پوپ گریگوری نے بلیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا، خود تھامس ایڈیسن نے بلب ایجاد نہیں کیا تھا۔ ایسے حیران کن حقائق دیکھنے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں۔ نمبر 1، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ٹائٹینک کے مالک نے دعویٰ کیا تھا کہ ٹائٹینک کو خدا بھی نہیں ڈبا سکتا، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی اس بات پر کیسے یقین کر سکتا ہے کہ 70,000 ٹن سٹیل ڈوب سکتا ہے، اور خاص طور پر ٹائٹینک؟ جہاز بنانے والے ہالینڈ اور وولف کمپنی کا اصرار تھا کہ ٹائٹینک کو کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کے طور پر تشہیر ہی نہیں کیا گیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ نہ ڈوبنے والا افسانہ آئرش نیوز اور شپ بلڈر میگزین میں شائع ہونے والے کالمز کا نتیجہ تھا۔ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ٹائٹینک ڈوبنے کے بعد اس میں اضافہ ہوا۔ RMS ٹائٹینک 15 اپریل 1912 کی صبح سویرے نارتھ اٹلانٹک میں ڈوب گیا، اور وہ اپنے سفر کے چوتھے دن میں تھا۔ ٹائٹینک اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ٹائٹینک میں اس وقت 2224 لوگ سوار تھے۔ ٹائٹینک 14 اپریل سن 1912 کو ایک آئس برگ سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں 1500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ یہ اس وقت کی سمندری تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ نمبر 2، فیڈل کاسٹرو کو قتل کرنے کی 600 سے زیادہ کوششیں کی گئیں، مگر پھر بھی وہ زندہ رہے۔ فیڈل کاسٹرو کیوبا کے انقلابی اور سیاستدان تھے جو 1959 سے سن 2008 تک کیوبا کے صدر رہے۔ فابین ایکسکلانٹے، جو انٹیلیجنس ڈائریکٹر کے سابق سربراہ، جس نے 49 سال فیڈل کاسٹرو کی حفاظت کی، انہوں نے کہا کہ فیڈل کاسٹرو کو قتل کرنے کے لیے کیوبا کے ایجنٹوں نے 600 سے زیادہ مرتبہ کوشش کی، اور سب نے کاسٹرو کی زندگی ختم کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ قتل کرنے کی سازشیں شاندار ناکامیاں تھیں، جس میں اسے زہر دینا اور تقریر کے دوران اسے اڑا دینا شامل ہے۔ بہت سے پلاٹ شاندار ناکامی کا شکار تھے۔ سن 2006 کی برطانوی دستاویزی فلم 638 Ways to Kill Castro کے مطابق دنیا کے مشہور سوشلسٹ جس کو سب سے زیادہ مارنے کی کوششیں کی گئیں، فیڈل کاسٹرو ہمیشہ اپنے انٹرویوز کو کہتا تھا، اگر قاتلانہ حملے میں بچنا اولمپک ایونٹ ہوتا تو میں گولڈ میڈل جیتتا۔ نمبر 3، سن 1227 اور 1241 کے درمیان پوپ گریگوری، جو کیتھولک دنیا کو چلا رہا تھا، نے بلیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ پوپ گریگوری کا خیال تھا کہ بلیاں شیطان کی روح کو اپنے ارد گرد لے جاتی ہیں، اور اس لیے ان پر بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس نے توم پرستی کو جنم دیا کہ کالی بلیاں بدقسمت ہوتی ہیں۔ در حقیقت سن 1233 سے 1234 کے دوران چرچ اور پوپ کے وفاداروں کے ذریعے بلیوں کو بڑے پیمانے پر قتل کیا گیا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ لوگوں نے طاعون کی لہر پیدا کرنے کے لیے بہت سی بلیوں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد یہ یقین ہوا کہ شیطان نے طاعون کو غصے کی وجہ سے پھیلایا، کیونکہ اس کی بہت سی بلیاں مار دی گئیں۔ پوپ گریگوری کی اس مہم کی وجہ سے وچ ہنٹرز تخلیق ہوئے، جنہوں نے بہت ساری عورتوں کو اور بلیوں کو وچ کرافٹ کی وجہ سے مار دیا۔ نمبر 4، کیا آپ کو پتہ ہے کیچپ کو دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا؟ 1830 کی دہائی میں ٹماٹر کو کیچپ کے دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جس میں بدہضمی اور یرقان جیسی بیماریوں کا علاج کرنے کا دعویٰ کیا جاتا تھا۔ یہ خیال ڈاکٹر جان کوک پینڈ نے پیش کیا، جنہوں نے بعد میں اس نسخہ کو ٹماٹر کی گولیوں کی شکل میں فروخت کیا۔ جیسے ہی بہت سارے لوگوں نے کیچپ کو بطور دوا فروخت کرنا شروع کیا، مبینہ طور پر 1850 کی دہائی میں مارکیٹ گر گئی اور لوگوں نے اسے عام استعمال میں شروع کر دیا۔ نمبر 5، کیا سن 1879 میں تھامس ایڈیسن نے لائٹ بلب ایجاد کیا تھا؟ نہیں، آپ بالکل غلط ہیں۔ ایڈیسن کے مشہور کارنامے کے بارے میں جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ غلط ہے۔ لائٹ بلب کی ایجاد ایک ایسا عمل تھا جس میں تقریباً 1 صدی لگ گئی، اور یہ ایڈیسن سے شروع نہیں ہوا تھا۔ ایڈیسن کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بہت سارے سائنسدان بلب بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب سے پہلی کوشش سن 1807 میں کی گئی، جب برطانوی کیمیاءدان ایمفری ڈیوی نے ایک قدیم بیٹری کی مدد سے بلب بنانے کی کوشش کی۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں وارن ڈی لاریو، پھر ولیم اسٹیٹ آتے ہیں، اور پھر جوزف سوان، اور پھر لاسٹ میں آتے ہیں ایڈیسن۔ ایڈیسن نے اپنے سے پہلے سائنسدانوں کے پیٹنٹ خریدے، ان کی غلطیوں سے سیکھا، اور لائٹ بلب جو اس نے 1879 میں ایجاد کیا تھا وہ اب بھی صرف مختصر مدت کے لیے کام کرتا تھا۔ تو پھر ایڈیسن کو سارا کریڈٹ کیوں ملتا ہے؟ اصل میں سن 1880 میں ایڈیسن کو لائٹ بلب بنانے کے لیے سب سے موزوں مواد مل گیا تھا،
जिसका नाम था कार्बनाइज्ड फाइबर, जो अभी तक जांचे गए किसी भी दूसरे मवाद से ज़्यादा देर तक जलता था। नंबर 6, आज के दौर में हम लोग सब यही समझते हैं कि अमेरिका ने गाड़ी की इजाद की, मगर असल में 1866 में जर्मनी के मिस्टर कार्ल बेंज, जो कि मर्सिडीज ने सबसे पहले पेटेंट रजिस्टर किया था, वही सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने गाड़ी इजाद की थी। नंबर 7, हम सब जानते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया, लेकिन कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त नहीं किया। उसने कभी शुमाली अमेरिका में कदम तक नहीं रखा। सन 1492 में शुरू होने वाले 4 अलग अलग दौरों के दौरान कोलंबस कैरिबियन के मुख्तलिफ जज़ायर पर उतरा, जो अब बहामास के तौर पर जाने जाते हैं। उसने वस्ती और जनूबी अमेरिका के सालों को भी दरियाफ्त किया, लेकिन वो शुमाली अमेरिका नहीं पहुंचा। वो यकीनन पहले से ही नेटिव अमेरिकन्स की तरफ से आबाद था और उसने कभी सोचा भी नहीं था। नॉरिस एक्सप्लोरर लीफ एरिक्सन कोलंबस की पैदाइश से 500 साल पहले कनाडा पहुंचा था, और कुछ ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि अटलांटिक ओशन अबूर कर गए थे। नंबर 8, तारीख के बहुत से हादसा नींद की कमी की वजह से हुए। 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर प्लांट। सन 1979 में अमेरिका की तारीख का बदतरीन तजारती न्यूक्लियर प्लांट का वाक़या हुआ, जब सुबह 4 बजे से 6 बजे के दरमियान काम करने वाली शिफ्ट के वर्कर्स ने एक संगीन तब्दीली महसूस करने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में तकरीबन उस दिन जोरी रिएक्टर पिघल गया था। फिर आता है चेरनोबिल एटमी प्लांट। 1986 की तबाही इंसानी गलती की वजह से शुरू हुई। बाद में पता चला कि ज़िम्मेदार ऑपरेटर्स बहुत कम नींद पर काम कर रहे थे। तीसरे नंबर पे आता है एक्सन वाल्डेस। एक्सन वाल्डेस तेल का एक बहुत बड़ा टैंकर है, जिससे सन 1989 में वर्कर्स की कम नींद की वजह से तेल का अखराज हुआ, जो 1300 मील तक फैल गया था। चौथे नंबर पे आता है खलाई शटल चैलेंजर का धमाका। नींद की कमी और नींद से महरूम शिफ्ट वर्कर की वजह से सन 1986 में चैलेंजर स्पेस शटल को लॉन्च करते वक्त नाक़िस फैसले किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैनेजर धमाके के दिन बहुत कम सोए थे, जिसकी वजह से 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। नंबर 9, आप ओलंपिक्स गेम्स के बारे में जानते ही होंगे। सन 1912 से सन 1948 तक ओलंपिक खेलों में फ़नून लतीफ़ा के मुकाबले होते थे। अदब, फ़न तामीर, मुजस्समा साजी, मुसव्वरी और मौसीकी के लिए तमगे दिए जाते थे। ज़ाहिर है तख्लीक करदा आर्ट को ओलंपिक्स थीम्ड होना ज़रूरी था। सन 1954 में यूरेड आर्ट मुकाबलों को तर्क कर दिया गया, उनके फ़नकारों को पेशावर समझा जाता था, जबकि ओलंपिक्स एथलीटों को शौकिया होना ज़रूरी था। 1956 से ओलंपिक्स सकाफती प्रोग्राम ने इनकी जगह ले ली है। नंबर 10, चिंगशी एक चीनी तवाइफ थी जो तमाम तारीख में सबसे ज़्यादा खौफनाक, कामयाब और काबिल एहतराम समुद्री लुटेरों में शुमार होती है, जिसने 1500 से ज़्यादा जहाज़ों और 80,000 मलाओं के बेड़े की कमांड की। अपने शौहर की मौत के बाद शी ने बदनाम ज़माना रेड फ्लैग फ्लीट संभाला, 80,000 से ज़्यादा कज़ाकों की क़यादत की और अपनी हासिल करदा तमाम दौलत को बरकरार रखते हुए कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा रहीं।